ويحق الحق فيها ويبطل الباطل ألا كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. دین کی بات کو کہنے اور سننے سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ جو بات کہی جائے گی، سنی جائے گی، ہم سب اس پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں میں محنت بھی کریں گے. آدمی جب عمل کرنے کے بعد دوسروں میں محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا فرماتے ہیں. دین پر چلنے کی اور چلانے کی اللہ رب العزت صلاحیت دیتے ہیں. تو دین کی بات کو رواج ہی نہ سمجھے، چلو بھائی افطار اجتماع ہے، جا کر سن کر چلے آئیں گے. جس چیز میں رسمیت آ جاتی ہے اس کی جان نکل جاتی ہے. اس لیے دین کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں تاکہ دین کی باتیں دل کے اندر اتر جائے. اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ان بندوں کو، فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے نبی جی خوشخبری سنا دیجیے میرے ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. یستمعون القول، استماع کہتے ہیں کسی چیز کا کان بن جانا. جیسے پراپرٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے، جائیداد کا مسئلہ آ گیا، مکان کا مسئلہ آ گیا، وکیل کی بات کو بھی دھیان سے سنتا ہے کہ فلاں پیپر لانے ہیں، اس کی یہ زیرکس لانی، یہ زیرکس لانی. آدمی بہت دھیان سے سنتا ہے کہ میری پراپرٹی کا مسئلہ ہے، میرے مکان کا مسئلہ ہے. بیماری آ گئی، ڈاکٹر کی بات کو کتنے دھیان سے سنتا ہے، کتنی گولیاں کب کھانی، کتنی گولی کب لینی، کون سی دودھ کے ساتھ لینی، کون سی پانی کے ساتھ لینی. کہ میری بیماری کا مسئلہ ہے، میری صحت کا مسئلہ ہے. اسی طرح دین کی باتیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہ میری قبر کا مسئلہ ہے، میری آخرت کا مسئلہ ہے، میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، سن کر چھٹی نہیں کر دیتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اتباع احسن کرتے ہیں، عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں بنا کر پیش کرتے ہیں. کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز، اور آپ کے نواز سے عبداللہ ابن زبیر کی نماز تو کہ وہ حضرت ابوبکر جیسی ہی نماز ہے. اتباع احسن کرتے تھے، عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں بنا کر پیش کرتے. تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، دین کی بات کو دل کے کانوں سے سنیں تاکہ دین کی باتیں دل کے اندر اتر جائیں. جیسے کڑوی دوا اندر جا کر اپنا اثر دکھلاتی ہے، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق باتیں کانوں کے ذریعے سے انسان کے دل پر اثر کرنے والی بن جائیں. اس لیے نیت عمل کے ثواب کے اندر نیت کو بہت بڑا دخل ہے. ہمارے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا اس امت کو بدنیتی سے نقصان نہیں پہنچا ہے اس سے زیادہ بے نیتی سے نقصان پہنچا ہے کہ امت نے اعمال میں نیت کرنا چھوڑ دیا ہے. ہمارے مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں ہدایت کی نیت سے پڑھو، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے کہا ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس کو اتارا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں سارے انسان جو پیدا ہوئے ہیں، ہر ایک انسان کے اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کے ساتھ میں پیدا کیا ہے. اور دنیا میں ہر انسان آیا ہے ایک مقصد چاہتا ہے، ایک تمنا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، چاہے زندگی کے جون سے شعبے میں ہو. ایک بادشاہ اپنی بادشاہت کے اندر، ایک وزیر اپنی وزارت کے اندر، ایک ملازم اپنی ملازمت کے اندر، ایک کاشتکار اپنی کاشتکاری کے اندر، ایک تاجر اپنی تجارت کے اندر، ایک فیکٹری والا اپنے فیکٹری کے اندر، ایک کارخانے والا اپنے کارخانے کے اندر. ہر ایک کی ایک دھن ہے، ایک فکر ہے کہ میں کامیاب ہوں. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدمی کبوتر محنت کرتا ہے. سیزن کا موقع آتا ہے تو 2 وقت کا کھانا 1 وقت میں کھا لیتا ہے. کبھی کبھی ناشتے پر اکتفا کر لیتا ہے، چلو سیزن کا مہینہ ہے کما لو بھائی. اور کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو رکھا ہے. اور انسان کی ضرورتیں 5 ہیں.
روٹی، کپڑا، مکان، بیوی اور سواری، یہ اللہ تعالیٰ ضرورت بھی انسان کی پوری کرتا ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، اور جس کی ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، مثلاً آدمی کو رہنے کے لیے بہترین قسم کا مکان مل گیا، اور اس مکان کے اندر سردی سے بچنے کے لیے بہترین آلات کا اس کے پاس ہے، گرمی آتی ہے تو گرمی کے آلات اس کے پاس، رہنے کے لیے بہترین قسم کا مکان ہے، بہترین قسم کے کپڑے استعمال کر رہا ہے، سردی آتی ہے تو موٹا کپڑا استعمال کرتا ہے، اور گرمی آتی ہے تو باریک اور مہین کپڑا استعمال کرتا ہے، کھانے کے اعتبار سے بہترین قسم کا کھانا کھاتا ہے، بہترین قسم کی سواری استعمال کرتا ہے، ضرورتیں اچھی طریقے سے پوری ہو رہی۔ اور ایک انسانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جس کی ضرورت ادنا چیزوں سے پوری ہو رہی ہے، مثلاً رہنے کے لیے معمولی قسم کا چھپر کا مکان ہے اس کے پاس، اس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے معمولی قسم کے آلات اس کے پاس ہے، سردی گرمی سے بچنے کے لیے معمولی قسم کا اس کے پاس کپڑا ہے، معمولی قسم کی سواری اس کے پاس ہے، ضرورتیں اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، ضرورتیں اس کی بھی پوری ہو رہی ہے۔ اللہ تو رب ہے، رب اس کو کہتے ہیں وقت پر انسان کی ضرورت کو پورا کر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، جتنے عالم دنیا میں ہو سکتے ہیں ان تمام کا وہ رب ہے، بیک وقت ساروں کی بیک وقت ضرورت کو پورا کرتا ہے، انسانوں کا عالم، جناتوں کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، چاند کی دنیا، سورج کی دنیا، جتنی دنیا میں ہو سکتی ہے ان تمام کا وہ رب ہے، اور ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو رب تو اس کو کہتے ہیں کہ وقت پر اس کی ضرورت کو پورا کر، تو ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے اور ضرورت اس کی بھی پوری ہو رہی ہے، ارے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اب جس کی ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہے، انسانوں کا وہ طبقہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی ضرورت ادنا چیزوں سے پوری ہو رہی ہے، انسانوں کا وہ طبقہ یوں سمجھ رہا ہے میری زندگی ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ ایمان والے کو بھی دھوکہ لگ گیا کہ جس کی ضرورت اچھی طریقے سے پوری ہو رہی ہے وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کامیابی کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی ضرورت ادنا چیزوں سے پوری ہو رہی ہے وہ طبقہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو اعلیٰ دیتا ہے، کسی کو ادنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر روزوں کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ تو ضرورتوں کا اچھی طریقے سے پورا ہو جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اور ضرورتوں کا ادنا چیزوں سے پورا ہو جانا ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا والوں کی آواز ہے، دنیا والے کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس جائیداد ہے، جس کے پاس سونے کی بسکٹ ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ تو دنیا والوں کی آواز ہے اور دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک کے اندر مختلف الفاظ کے اندر مختلف تعبیرات کے اندر انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے بسنے والے انسانوں یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں اللہ پاک سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیو دوستو بزرگ، جیسے ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے میں بادشاہ بن گئے، میرے سر پر تاج رکھا گیا ہے، میرے دائیں اور بائیں لوگ پنکھا جھول رہے ہیں، میری آنکھوں کے اشاروں سے لوگ کام کر رہے ہیں، پورے ملک کی لگام میرے ہاتھ میں۔ خواب میں تو آدمی کیا نہیں دیکھتا، خواب دیکھ رہا ہے
اب صبح ہوئی تو بیوی نے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا، اٹھو اٹھو۔ اب آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ بھائی پانی کی لائن میں کھڑے نہیں رہیں گے، گھر کی چائے نہیں بن سکتی۔ یہ دھوکہ کھل گیا اس کے اوپر۔ اللہ ہم کو سمجھا دے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ جیسے لڑائی کا میدان میں جب لڑائی ہوتی ہے اور دھول اڑتی ہے، دھول، تو پتہ نہیں چلتا ہے کون ہارا اور کون جیتا۔ وہ تو جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے، دھول بیٹھ جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کون ہارا اور کون جیتا، کس کو لگا اور کون مارا۔ شاعر کہتے ہیں ستعلم اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار۔ ان قریب یہ جب غبار ہٹ جائے گا، جب پتہ چلے گا کہ حضرت گھوڑے پر سوار تھے کہ گدھے پر سوار۔ جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی نا، جب پتہ چلے گا کہ حضرت کس پر سوار تھے۔ تو دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ آدمی کا دو جگہ کھلتا ہے، ایک آدمی کا مرنے کے بعد دھوکہ کھلے گا، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت